اللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ جل شانہ نے اس مقدس آیا مبارکہ میں جب اللہ اولاد کے بارے میں ذکر فرما رہا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس مقدس آیا مبارکہ میں اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے بیٹیوں کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ حالانکہ بیٹے کا بھی ذکر کیا، لیکن اللہ نے ذکر میں بیٹے کو مؤخر رکھا اور بیٹی کو مقدم رکھا، تو کہتے ہیں یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور پھر سورۃ زخرف کے اندر اللہ جل شانہ نے کافروں کے ایک عمل کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ام اتخذ مما یخلق بنات وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، فرمایا کیا اس نے مما یخلق بنات اپنی مخلوق میں سے، یعنی یہ ان کا مقولہ ہے کافروں کا، اللہ فرماتا ہے کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے لیے بنائی ہے، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تمہارے لیے بیٹے چنے ہیں۔ یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور جو بیٹے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، فرمایا جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، کس کی؟ بما ضرب للرحمن مثلا، اس کی جس کی صفت انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی، وہ کون ہے؟ بیٹی۔ اللہ فرماتا ہے جب بیٹی کہ انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودہ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو ناگوار سمجھتا ہے، وَهُوَ قَضِيمٌ، اس حال میں کہ وہ غصے میں ہوتا ہے۔ یعنی بیٹی کی پیدائش جب اس کے ہاں ہوتی ہے، حالانکہ جو ان کا مقولہ ہے کہ اللہ نے بیٹیاں اپنے لیے رکھی ہیں، تو اس لیے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا تو وہ تو جب ملے تو خوشی بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن وہ کافر جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، یعنی غم زدہ ہو جاتے، وہ ناراض ہو جاتے ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آگے 30ویں پارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا اس دن اللہ جل شانہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا جن کے باپوں نے انہیں زندہ درگو کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب وہ بیٹی جس کو زندہ درگو کر دیا گیا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی نے جامع الاحکام کے اندر لکھا کہ جب وہ کافر
اپنی بیٹی کو زندہ درگو کرتے تھے، ان کی زندہ درگو کرنے کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ فرشتوں کے لیے ہیں اور رحمان کے لیے ہیں، اس لیے انہیں جلد از جلد ان تک پہنچایا جائے، اس لیے وہ ان بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ اور دوسرا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ لکھا کہ وہ فقر اور رزق کے کم ہو جانے کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے، یہاں تک کہ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر خازن کے اندر لکھا کہ جب کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی تو اب وہ کیا کرتے؟ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اس بچی کو، اس عورت کو ایک گڑھے کے پاس لے جاتے اور اس گڑھے کے قریب وہ عورت بچہ جنم دیتی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَمَخَّدَتْ عَلَى رَاسِ الْخَفِيرِ إِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ رَمَتْ بِهَا فِي الْحَفِيرِ، کہتے ہیں وقت زیادہ گزرنے نہیں دیتے تھے، یعنی عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس گڑھے کے پاس چھوڑ آتے کہ جہاں وہ بچی یا بچہ پیدا کرتی۔ تو علامہ خازن کہتے ہیں کہ وَإِن وَلَدَتْ جَارِيَةٌ رَمَتْ بِهَا فِي الْخَفِيرِ، وہ اس بچی کو اسی وقت گڑھے میں دفن کر دیتے، یعنی ایک دو لمحہ بھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دنیا میں رہے، اس لیے اور فرماتے ہیں وَإِذَا وَلَدَتْ غُلَامًا حَبَسَتْهُ، اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو پھر اس کو روک لیتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو بچیوں سے پیار کرتے تھے، کچھ فطرت ہوتے ہی ہے، تو پھر ان کو ایک خاص صوف کا یا بالو کا لباس پہنایا جاتا ان بچیوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچی زندہ رہنے کے قابل ہے، اس کا باپ اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، ورنہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ گڑھا پہلے ہی تیار ہوتا تھا، بچی پیدا ہوتی اسی وقت اس کو گڑھے میں دفن کر دیتے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ جب پڑھ چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ ایک بہت بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، 700 گھر ان کی کفالت میں تھا، یعنی 700 گھر ان کے یہ سردار تھے۔ ان کا نام ہے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اکثر ان کی صورت میں سرکار کے پاس آتے تھے، تو جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت دے، تو ان کے لیے بھی سرکار دعا کرتے تھے اللہم ارزق الاسلام الی داہیۃ القلبی، یا اللہ داہیہ قلبی کو اسلام عطا کر دے۔ تو حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسلمان ہونے کے لیے سرکار کے پاس آئے، فلما اراد الاسلام اوحى الله تعالی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعد صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سرکار پڑھ چکے تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، فرمایا کہ اے پیارے محبوب قد زینت بنور الایمان قلب دحیہ قلبی، فرمایا پیارے محبوب دحیہ قلبی کے دل کو میں نے نور سے منور کر دیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسجد میں حضرت دحیہ قلبی داخل ہوئے، رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اور پھر سرکار نے اپنی پشت سے اپنی چادر اتاری اور وبسطہ علی الارض، اور سرکار نے وہ چادر زمین پر بچھا دی۔ جب حضرت دحیہ قلبی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَشَارَ إِلَىٰ رِدَائِهِ، تو سرکار نے فرمایا دحیہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ، تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں ہے فَلَمَّا رَأَىٰ دَحْیَةُ إِکْرَامَ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَقَىٰ، کہتے ہیں جب سرکار کے پاس وہ آئے، سرکار نے جو ان کی عزت کی، سرکار خود کھڑے ہوئے، استقبال کیا، چادر بچھائی، تو حضرت دحیہ قلبی نے جب مصطفیٰ کا اکرام کا انداز دیکھا، عزت کرنے کا انداز دیکھا، بقا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وَرَفَعَ رِدَاهُ، وہ چادر جو سرکار نے نیچے بچھائی تھی، حضرت دحیہ قلبی نے وہ چادر اٹھائی، وَقَبَّلَهُ، اور پھر اس کو بوسہ دیا، اور وَضَعَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ، انہوں نے وہ چادر جو سرکار کی تھی، جو سرکار نے ان کے اکرام کے لیے، ان کی عزت کے لیے بچھائی تھی، حضرت دحیہ قلبی نے اس چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھا، پھر اپنی آنکھوں پر لگایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کی شرائط کہ اسلام کیا چاہتا ہے یہ شرائط میرے سامنے پیش کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ تو یہ کہہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ثم بقا قال ما هذا البقاء یا دحیہ لمجیئک علی الاسلام ام لامر الاخر، جب دحیہ قلبی نے اسلام قبول کر لیا تو سرکار کے سامنے جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو سرکار نے پوچھا دحیہ یہ آنکھوں سے آنسو کس لیے ہیں، کیوں تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں؟ فرمایا لمجیئک الی الاسلام، کیا یہ خوشی سے تم رو رہے ہو کہ پہلے تم کافر تھے اب مسلمان ہو گئے ہو، یا لامر آخر، یا کوئی اور بات ہے؟ تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ انی ارتکبت ذنوبا کبائرا، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہوں کی انتہا کر دی ہے میں نے۔ قل لربک ما کفارتها، یا رسول اللہ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے، میرے وہ گناہ بخش دیے جائیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ ان کا کفارہ کیا ہے؟ ان امرنی ان اخرج عن مالی صدقتا اخرج عنہ، یا رسول اللہ اگر اللہ یہ حکم دے کہ اے دحیہ تم اپنا مال میرے راستے میں خرچ کر دو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تو اے دحیہ، حضرت دحیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا، فرمایا وما تلک الذنوب یا دحیہ، اے دحیہ بتاؤ وہ جو بڑے بڑے گناہ تم سمجھ رہے ہو وہ کون سا گناہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت رجلا من ملوک العرب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کے قبیلے کا سردار تھا، لوگ میرے تابع تھے، میں ان کا حاکم تھا۔ یا رسول اللہ استنکفت ان تکون لی بنات لہم ازواج، یا رسول اللہ مجھے یہ شرم آتی تھی کہ اتنا بڑا سردار ہو کر میری بیٹی کسی کے نکاح میں جائے، کوئی میرا داماد بنے، میں یہ اس بات کو برا سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کوئی میرا داماد نہ ہو، کوئی میری بیٹی نہ ہو، تو اس لیے یا رسول اللہ میری جو بھی بیٹی ہوتی میں اس بیٹی کو دفن کر دیتا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلت 70 من بناتی بیدی، یا رسول اللہ 70 بیٹیاں میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ گناہ ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں، آج اسلام لے آیا ہوں لیکن میرے دل میں کھٹکا ہے کہ 70 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبروں میں دفن کر دیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فتحیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ذالک، سرکار بڑے حیران تھے کہ کتنا سخت دل انسان ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 70 بیٹیاں جس نے اپنے ہاتھ سے زندہ قبر میں گاڑ دی ہیں۔ تو سرکار اس پر حیران تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیرانگی جب حد سے بڑھی تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فنازل جبریل علیہ السلام قال یا رسول اللہ قل دحیت القلب وعزتی وجلالی انکا لما قلت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ فرماتا ہے اس داہیہ قلبی سے کہہ دو کہ اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا ہے، اب اس کلمے کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ جو شرک سب سے بڑا گناہ تھا، فرمایا کہ شرک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ لیا تو شرک جیسا بڑا گناہ بھی وہ ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو فرمایا پیارے محبوب ان سے کہہ دو لما قلت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تو نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے تو حالت کفر میں تھا اب حالت اسلام میں آ گیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے تیرے سب گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرمایا غفرت لک کفر 60 سنہ، فرمایا یہ تو اگرچہ گناہ کبیرہ ہے لیکن 60 سال جو تو نے کفر کیا میں نے یہ کلمہ تیرا پڑھنے کے ساتھ ہی بخش دیا ہے۔ کیف لا اغفر قتل بناتک، جب تیرے کفر کو بخش دیا، تیرے شرک کو بخش دیا، تو کیف لا اغفر قتل بناتک، تو تیری بیٹیوں کے قتل کو تجھے کیوں معاف نہ کروں گا؟ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب داہیہ قلبی سے کہہ دو کہ میں نے تیرے کفر کو بھی بخش دیا، تیری بیٹیوں کے قتل کو بھی بخش دیا ہے۔ فرمایا قال فبكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، اس وقت سرکار بھی رو رہے تھے، سرکار کے صحابہ بھی رو رہے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہی قد غفرت داہیۃ قتل بناتہ بشہادۃ مرۃ واحدہ، یا اللہ تیری رحمت کتنی وسیع ہے،
کہ وہاں 70 بیٹیوں کا قاتل جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تیری رحمت کتنی وسیع ہے کہ تو نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ فرمایا کیف لا تغفر للمؤمنین بشہادتہم فی طول عمرہم، یا اللہ ان مومنین کا پھر کیا حال ہوگا جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، تو پھر یا اللہ تو ان کو کیسے نہ بخشے گا؟ تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ یہ قاتل صرف ایک بار کلمہ پڑھے تو اس کو بخش دیتا ہے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو ناحق قتل کیا گیا اور اس ناحق قتل میں ساری دنیا ملوث ہو، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ ایک اس بندے کے ناحق قتل کو پسند نہیں کرتا، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈالنا پسند کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کے قتل کے منصوبے میں شامل ہو۔ اللہ اس کے ایک بندے کے قتل کو پسند نہیں کرتا، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈالنا پسند کرتا ہے۔ جب اسلام آیا، آج ان غیروں نے ہماری بیٹیوں کو وہ ٹیشو پیپر بنا دیا کہ جو آج سڑکوں پر آزادی آزادی کہہ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں تم تو اسلام کی شکر گزار بن جاؤ، اس لیے کہ اسلام نے تمہیں وہ عزت کے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تم پیدا ہوتی ہو، باپ سمجھتا ہے میرے گھر میں رحمت آ گئی ہے، تم پیدا ہوتی ہو، باپ تمہاری خدمت میں لگ جاتا ہے، تمہارا بھائی تمہاری خدمت میں ہے، اور جب تم بڑی ہوتی ہو تو پھر اسلام کہتا ہے تم اپنے گھر میں بیٹھو۔ یہ شوہر کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے وہ جو سخت حالات ہیں ان کے اندر شوہر جو ہے وہ مجبور بھی ہو، لوگوں سے گالیاں بھی کھائے، ہر طرح کی پریشانی برداشت کرے، لیکن وہ شوہر چاہتا ہے میری بیوی گھر میں ملکہ کی طرح رہے۔ یہ کس نے انہیں سبق پڑھایا ہے؟ یہ اسلام ہے کہ جس نے اس کو سبق پڑھایا کہ بیوی ہے تو اس کی عزت ہے، ماں ہے تو اس کی عزت ہے، اور بیٹی ہے تو اس کی عزت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگو بیٹا جو ہے یہ نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اور فرمانے لگے امام جعفر صادق کہنے لگے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ پھر اس رحمت پر اجر نہیں مانگتا، اس پر جو ہے وہ یہ چاہتا نہیں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، اس پر سوال نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ بتاؤ یہ میری رحمت تم نے کہاں خرچ کی۔ فرمایا یہ رحمت ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بیٹا جو نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ نعمت دی اس کا استعمال تم نے کیسے کیا، کیا تم نے اس کو میرا فرما بردار بنایا یا نافرمان بنایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن بیٹی کیونکہ رحمت ہے اس کے بارے میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کو کتنا کھلایا ہے کتنا پلایا ہے، بلکہ یہ میرے پاس کنز الامال شریف ہے، جلد اس کی 15-16 ہے، اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، فرمایا اذا وجد للرجل ابنۃ، کہ جب کسی بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں باص اللہ ملائکہ۔ اب ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے وہاں فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن سرکار کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں باص اللہ ملائکہ، وہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب بتاؤ اس گھر کی کتنی شان ہوگی کہ جس گھر میں بیٹی ہو
اور پھر رب کے فرشتے آ کر سلام پیش کریں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکسونہا بِأَجْنَحِتِہَا، فرمایا کہ پھر آ کر فرشتے اس بیٹی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یمسحون بِأَیْدِیہم علی راسہا، دیکھو میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت، سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتے اس بیٹی کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، یمسحون بِأَیْدِیہم، وہ مسح کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے علی راسہا، اس بیٹی کے سر کو، یعنی اس بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیف، یہ ایک کمزور سی مخلوق سے نکلی ہے، اس کی ماں بھی کمزور تھی، یہ بیٹی بھی کمزور ہے۔ فرمایا القیم علیہا یعان الی یوم القیامہ، فرمایا جو اس بیٹی کے خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، فرمایا یعان الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ اس کی مدد کرے گا، قیامت تک اس کی مدد کر دی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولد الجاریہ، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بعث اللہ عز وجل الیہا ملکا، فرمایا اللہ اس گھر میں فرشتے بھیجتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، فرمایا یزفون البرقۃ زفا، لوگ بیٹے پیدا ہوتے ہیں مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، لیکن بیٹی پر اگرچہ لوگ یہ نہ کہیں یہ نہ کریں، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ یزفون البرقۃ زفا، وہ ٹرے جو ہیں وہ برکتوں سے بھر کر اس گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیف، کہ یہ ایک کمزور سی مخلوق ہے جو کمزور سے نکلی ہے۔ اور یہاں بھی یہ لفظ ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، فرمایا جو بیٹی کی عزت کرے گا، جو بیٹی کی نشو و نما کرے گا، فرمایا قیامت تک اس کی عزت کر دی جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہ بنتان، فرمایا جس کی ایک نہیں دو بیٹیاں ہو گئیں، فاطعمہما، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلایا، وسقاہما، ان کو پانی بھی پلایا، وکساہما، اور ان کو کپڑے بھی پہنائے، من جدت ہی، اپنی طاقت کے مطابق، فصبر علیہا، پھر ان بیٹیوں کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی ہوئی اس پر صبر بھی کی، تو میرے محبوب فرمانے لگے کن لہ حجابا من النار، فرمایا لوگو یہ بیٹیاں قیامت کے دن آگ کے سامنے تمہارے لیے پردہ بن جائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ، فرمایا من کان لہ ثلاث، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو گئیں، فصبر علیہن، اس پر اس نے صبر کیا، فرمایا وسقاہم وَأَطْعَمَہُنَّ، سقاہن وَأَطْعَمَہُنَّ وَكِسَاہُنَّ، فرمایا اس کو کھانا بھی ان کو کھلایا، ان کو پانی بھی پلایا، ان کو کپڑے بھی دیے۔ سرکار نے فرمایا کن لہ حجابا من النار، فرمایا کہ وہ بیٹیاں جو ہیں قیامت کے لیے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔ اور فرمایا لم یکن علیہ صدقۃ ولا جہاد، فرمایا اب اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ نفلی صدقہ دیتا پھرے، بیٹی کو کھلائے گا یہ اس کا نفلی صدقہ ہے، بیٹی کو پلائے گا یہ اس کا نفلی صدقہ ہے، بیٹی کی خدمت کرے گا یہ صدقے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جہاد ولا جہاد، اس پر نفلی جہاد بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ابنۃ فأدبها وأحسن أدبها وعلم أحسن تعلیمها، فرمایا وأوصى علیہا من نعم اللہ التي اسبغ علیہ، فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی ادبہا، اس نے بیٹی کو ادب سکھایا، یہ نہیں کہ بیٹی ہو اور بے ادب ہو، فرمایا یہ نہیں کہ بیٹی ہو اور باپ کے سامنے منہ اٹھا کر چلاتی پھرے، فرمایا ایسے نہیں، فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو ادبہا، اس نے اپنی بیٹی کو ادب سکھایا، وہ احسن ادبہا، اور ادب بھی اچھا سکھایا، فرمایا وعلمہا واحسن تعلیمہا، سرکار نے فرمایا جس نے بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، فرمایا یہ اس کی تربیت کرے گا، اس کے گھر میں بھی جنت بن جائے گی، وہ تعلیم یافتہ، وہ ادب والی جب آگے دوسرے گھر میں جائے گی وہ بھی جنت بن جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا وَأَوْصَىٰ عَلَيْهَا مِن نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ، فرمایا جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اس نے بیٹی کی خواہشات کو پورا کیا، کَانَ لَهُ مَنْعَةً وَسِتْرًا مِّنَ النَّارِ، فرمایا یہ بیٹی قیامت کے دن اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ خمس بنات، فرمایا جس کی 5 بیٹیاں ہوئیں، دیکھو نا سرکار نے ہر طرح یہ ہمیں تعلیم دی، فرمایا جس کی 5 بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو سرکار فرماتے ہیں فَاوَّ مَا هِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح 2 انگلیاں کٹھی کر کے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ اور میں اس طرح کٹھے ہوں گے، وہ سرکار کی غلامی میں سرکار کے ساتھ ہوگا، وہ سرکار کے قریب ہوگا۔ سرکار نے فرمایا من کان لہ 6 بنات، فرمایا جس کی 6 بیٹیاں ہو گئیں، لم یحجب من ای ابواب الجنت الثمانیہ شاء، فرمایا جس کی 6 بیٹیاں ہوئیں انہوں نے اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، تو سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ جس دروازے سے چاہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من زوج بنتن، فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اب یہ اس کی بیٹی ہے، اس کو ایک خوشی تو یہ ہے کہ میں نے جس بچی کی پرورش کی ہے آج وہ اپنے گھر جا رہی ہے، یہ جو زمانہ جہلیت کی نحوست تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کوئی ہمارا داماد ہوگا، کسی کو ہمارا داماد کہا جائے گا تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی ہماری بیٹی کسی کی بیوی بنے گی تو یہ ہمارے لیے عار ہے، شرمندگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زوج بنتن، فرمایا جس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی، توجہ اللہ یوم القیامت تاج الملک، فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے بادشاہی کا تاج پہنا دے گا۔ کتنی شان ہے اس بیٹی کی جو سبب بنا اس کا باپ کہ قیامت کے دن اس کو بادشاہی کا تاج بنا دیا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 4 بیٹیاں تو اپنی تھیں، لیکن 4 بیٹیاں وہ تھیں جو حضرت سیدہ ام سلمہ کی بیٹیاں تھیں کہ سرکار نے ان کی پرورش بھی فرمائی۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے نواسے حضرت امام جعفر صادق، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بنات، یہ کافی ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب کافی، اس میں ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سرکار کی ایک نہیں دو نہیں، سرکار ابا بنات 4 بیٹیوں کے باپ تھے، کیونکہ اگر ایک ہوتی تو بنتن کا لفظ ہوتا، اگر 2 ہوتی بنتین کا لفظ ہوتا، یہ بنات کا لفظ ہے، اور عربی میں کم از کم بنات کا لفظ 3 پر بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کئی بیٹیوں کے باپ تھے۔ اسی طرح یہ ایک بندہ ہے جارود بن منذر، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ بڑا پریشان تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آیا، قالا لی ابو عبداللہ علیہ السلام بلغنی انہو ولد لک ابن، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور فتسخطھا، تو اس سے بڑا ناراض ہے، یعنی بیٹی کے پیدا ہونے سے تیرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا وما علیک منہا ریحانہ تشمھا، فرمایا تجھے کیا ہے، اللہ نے تجھے پھول دیا ہے، فرمایا تجھے کیا ہے، اللہ نے تجھے پھول دیا ہے، تشمھا، تو اس پھول کو خوشبو، اس پھول سے خوشبو کو حاصل کر، اس پھول سے تو خوشبو لے۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بنات، تیری تو ایک بیٹی ہوئی ہے، تو ناراض ہے، تو سرکار کی تو بیٹیاں تھیں، سرکار تو خوش تھے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں علامہ قرطبی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی کتنی عظمت والی ہوتی ہے، کہ سرکار کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا بھی نہیں دیا، ساری بیٹیاں تھیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ احیاء علوم الدین ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من کان لہو ابنتان او اختان، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فاحسن الیہما، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بھلائی کی، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی بھلائی کی۔ فرمایا کنت انا ہوا فی الجنت کہاتین، سرکار نے فرمایا میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بازار جاتا ہے، آپ توجہ ادھر میری طرف رکھیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ بازار جاتا ہے، من حملا ترفع من السوق الی عیالہ، فرمایا جس بندے نے بازار جا کر اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ خریدا، کانما حمل الیہم صدقہ، فرمایا یہ جو گھر سے نکلا ہے اور بازار گیا ہے، اس لیے گیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے، اپنی بچوں کے لیے کچھ لے کے آؤں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانما حمل الیہم صدقہ، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح صدقہ دینے چلا گیا ہے۔ یہ گھر والوں کی خدمت کرنا یہ صدقہ ہے، حتی یداہا فیہم، پھر وہ سامان اس نے لا کر وہاں رکھ دیا، تو سرکار فرماتے ہیں وَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ،
فرمایا یہ بندہ جب پھر کوئی چیز لاتا ہے، کوئی پھل لاتا ہے اور گھر میں لا کر رکھتا ہے، وَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ، اور پھر بیٹیوں سے شروع کرتا ہے۔ دیکھو نا اسلام کا کتنا پیارا انداز ہے، لوگ بیٹوں سے شروع کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں نہیں، بیٹوں سے نہیں، بیٹیوں سے شروع کرے، قبل الذکور، بیٹوں کو بعد میں دے، پہلے بیٹیوں کو دے۔ کأنہ من فرح انثى، فرمایا جس نے بیٹیوں کو پہلے دیا بیٹی خوش ہو گئی۔ فرمایا کأنما بقا من خشیت اللہ، فرمایا وہ بندہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس بندے کی طرح ہو گیا جو رات ساری اللہ کے خوف سے روتا رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ ساری رات اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے روتا رہے، اور ایک صرف سامان بازار سے لائے اور لا کر اپنی بیٹی کو پہلے دے، وہ خوش ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا یہ رات ساری اللہ کے خوف سے رونے والا، اور یہ جو بیٹی کو پہلے چیز دینے والا ہے، فرمایا یہ برابر ہو جائیں گے۔ من بقا من خشیتہ حرم اللہ بدنہ علی النار، فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من خرج الی السوق من اسواق المسلم، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بازار میں گیا، فاشترى شیئا، وہاں سے کوئی چیز خریدی، حملہ الی بنتہ، اور پھر اس نے آ کر وہ اپنی بیٹیوں کو یا بیٹی کو دی، وَخَصَّ بِهِ الْإِنَاثَ دُونَ الذُّكُورِ، اب چیز اتنی تھی کہ صرف ایک کو مل سکتی ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، یا بیٹوں کو تھوڑی مل سکتی ہے بیٹیوں کو زیادہ مل سکتی ہے۔ فرمایا خَصَّ بِهِ الْأَنَاثَ، اس نے وہ چیز اپنی بیٹیوں کو دی، نظر اللہ الیہ، اللہ اس بندے پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر من نظر اللہ علیہم، من نظر اللہ علیہ لم يعذبہ، فرمایا جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھ لے گا پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ عورت جو آج گلی گلی میں آوازیں دے رہی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں کہتا ہوں اسلام سے بڑی آزادی کسی نے نہیں دی۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جن ماؤں کو لوگ منڈیوں کے اندر بیچ دیتے تھے، اسلام نے ان ماؤں کو اتنی عزت دی، کہا کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، اور جس بیٹی کو لوگ آر سمجھتے تھے سرکار نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کی نشو و نما اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کو بھی اپنے باپ کی عزت اور غیروں کے ہاتھ کھلونا بننے سے بچائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔